پاکستان کو درپیش چیلنجز پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ ترکی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے ڈیلیگیشن کے درمیان، اس میں اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کا جو وہاں پہ ڈیلیگیشن ہے وہ ریٹن گارنٹیز دینے سے گریز کر رہا ہے، اور جو پاکستانی جو وہاں پہ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اس پر بھی کوئی حتمی جواب نہیں دے پا رہا۔ ٹائم لیا جا رہا ہے، ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ جس جو ہے یعنی کہ جو ہے نا ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، کوئی واضح جواب وہاں سے نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ حالات پھر کس طرف جا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے جی یہ نیگوسیشن ود تحریک طالبان، ان کے ساتھ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، بیکاز دیکھیں ایک سیٹ ایجنڈا، وہ کوئی افغانستان کا ایجنڈا تو لے کر نہیں آئے ہیں، یا وہ ایجنڈا جو ریفلیکٹ کرتا ہو ایسپائریشنز آف پیپل آف افغانستان، یا وہ ایجنڈا جو افغانستان کی عوام کے مشکلات کو سامنے رکھ کر افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی اور بیرونی جنگیں رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کر رکھا جائے۔ یہ پیورلی ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک، میں تو اب جتھا ہی کہوں گا، کیونکہ جب وہ اسٹیٹ فنکشننگ افغانستان کے لیے نہیں کریں گے تو وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گروپ ہے، وہ اپنا ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا جب 2021 میں پاکستان نے بات چیت کی تحریک طالبان کی، جب ری سیٹلمنٹ کے ایشوز ہوئے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کی ڈیبیٹ میں جائے بغیر تو افغانستان ٹی ٹی اے نے میکسیمم یہی کیا کہ جی آپ نے طالبان کو اور پاکستان کے جو نیگوشیٹرز تھے ان کو اب بٹھا دیا ساتھ، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، which clearly reflects کہ کچھ بیرونی عوامل اور کچھ ان کی اپنی خواہشات اور کچھ ان کی مجبوریاں ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کرنے پر یا ان کے خلاف ایک سٹیٹ کا ایکشن کرنے پر کمپیل نہیں کر پا رہی جی۔ اور یہی چیلنج میں آئی ایم شیور کہ انہی مذاکرات میں پیش آ رہا ہوگا اس وقت، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آف کورس دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کمپیئر ٹو دا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ پہ۔ تو آئی ایم شیور کہ دیز آر دا چیلنجز، دیز مسٹ بی دا چیلنجز۔ وہ تو بھی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی اچھے نیگوسیشن کے بعد بات چیت سامنے آ جائے، بٹ جن عوامل کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں تو لائکلی یہی ہے کہ یہی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہوں۔ لیکن جل صاحب کل بھی رات یعنی دیر تک جو ہے 9 گھنٹے کا ایک مذاکراتی سیشن ہوا ہے، اس کے بعد پھر رات 2:30 بجے ان کا جواب آیا، پھر پاکستان نے صبح 6 بجے اپنی ریکمنڈیشنز واپس جمع کروائیں۔ تو آج بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں تقریباً 6 گھنٹے سے زائد وہ جاری رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک جو ہے اطلاعات یہی آئی ہے کہ کچھ زیادہ کوآپریٹو ان کی طرف سے رویہ نہیں ہے۔ جو پاکستان کی طرف سے مطالبات رکھے گئے، بڑا واضح مطالبہ ہے کہ ایک میکانزم ہو مانیٹرنگ کا، دہشت گردی جو افغانستان سے ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ نہ ہو۔ اور ان مذاکرات کے دوران بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ 2 واقعات ہوئے ہیں جن میں 25 خوارج نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی 2 مقامات پر، اور انہیں جو ہے ہلاک بھی کیا گیا ہے آپریشن کے دوران، تو اور 5 ہمارے جوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کے دوران بھی کارروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر یہ سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان جو ایفرٹ کر رہا ہے وہاں سے تعاون نہیں ہوتا تو پھر کیا وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کل بات کی تھی کہ پھر تو کھلی جنگ ہے، تو پھر حالات کیا پھر اس طرف ہی جائیں گے؟ انفارچونیٹلی دس از دا ریئلٹی جی صبر صاحب، یہ ود دا پنچ آف سالٹ ہمیں پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پھر پاکستان ول ہیو ٹو چوز ہارڈ وے جی، پھر آپشن نہیں رہتی نا۔ آپ دیکھیں آپشن کوئی آپ اور دے یا الٹرنیٹیو آپشن ہو، یہ دس از ناٹ کوئی ایک تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے جی، ہم کوئی فکشن کی کتاب نہیں لکھ رہے۔ پاکستان کے اندر بھی میں کئی لوگوں کو سنتا ہوں وہ بڑے مزے سے کہہ دیتے جی نیگوسیشن کرے جی، بات چیت ہی حل ہے۔ میں اب دیکھیں نا تحریک طالبان پاکستان کی اگر آپ لے لیں جو شروع میں ان کو اوریجن ہوا 2003، اوریجن تو خیر بعد میں یہ کوائن کی گئی، پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت، اور دیر آر مینی ادر فیکٹرز آلسو جہاں سے ان کو اسٹیبلش کر کے پاکستان کے خلاف ہی کیا گیا۔ 2003 سے دیکھیں آنورڈز نارتھ وزیرستان میں وزیرستان کے اندر معاہدے ہوئے، پھر ہم نے ان سے ایسوسیٹڈ جو ریلیجس گروپس تھے، آپ سوات کا دیکھ لیں، مولوی صاحب نے جو صوفی محمد صاحب نے ان سے نیگوسیشن کی گئی 2008 میں، ایک نئی گورنمنٹ نے کی اور پیس کو چانس دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے تیسرے دن جو مالاکنڈ میں جا کے جلسہ کیا وہ ہمارے سب ہسٹری سامنے ہے۔ پھر افغانستان کے اندر بھی ایک کلچر ایسا رہا ہے انفارچونیٹلی، بٹ ابھی تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جب ایکسٹرنل وار ختم ہوئی ہے تو پہلے تو انٹرا کانفلکٹ ہو جاتا تھا، یہ آپس میں شروع ہو جاتے تھے۔ ابھی اس وقت دیر از نو اپوزیشن، اتنا سپریس کیا ہوا ہے، ناردرن الائنس بھی خاموش ہے، لیڈرشپ باہر زیادہ تر بیٹھی ہوئی ہے، اور تو انہوں نے دے وانٹڈ ٹو ہیو اے فرکشن تاکہ وہ جو ان فلو آف منی ہے اور جو کنٹرول آن ناٹ اونلی پاور
بٹ آن دا انلیگل اسپیکٹرم اکانومی یا اتنی بڑی ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے وہ ان کو ایک مخصوص حالات میں رکھنا چاہتے ہیں. تو دا جل صاحب مسنگ پیس کیا ہے سمر صاحب ایک لفظ اگر جی 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 مسنگ پیس جو ہے نا جی وہ ہے پیپل آف افغانستان. مجھے تو وہ کہیں فگر آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. پاکستان کیا کرے؟ یہ پاکستان یا افغانستان کی عوام کے لیے 90,000 قربانیاں جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم نے 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان افغانستان کی عوام کے لیے کیا ہے. پہلے مجاہدین کو بھی جو یا سپورٹ کیا یا طالبان کو جو سپورٹ ہم دیتے رہے وہ ان کے لیے نہیں تھی. نہ ہمیں پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ تھی. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری, وی کین ہینڈل انڈیا. وہ جو لوگ بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ شپ یا دیٹ وہ پرانے زمانے کی تھیوریاں تھیں. ابھی پاکستان کو ضرورت نہیں. پاکستان کو ضرورت ہے اسٹیبل افغانستان کی. یس دیٹ از آور ریکوائرمنٹ اینڈ مے بی لٹل مور دین پیپل. بغیر اسٹیبلٹی ان افغانستان پاکستان ڈسٹرب رہے گا جی. وہ جو امہ مسلم ورلڈ ٹھیک ہے وہ ایموشنل باتیں سائڈ پہ, ٹھیک. بٹ جنرلی ٹیلنگ یو وی نیڈ اے اسٹیبل افغانستان. ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے اس کے بیچ میں. اطلاعات تو کچھ یہ بھی آئی ہیں کہ افغان طالبان وفد نے یہ پاکستان کو آفر کی ہے کہ جو کردم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہیں پاکستانی بارڈر سے دور کسی جگہ پہ ان کی آباد کاری کر دیتے ہیں, لیکن پاکستانی وفد نے یہ تجویز ایکسیپٹ نہیں کی اور ایک واضح اور دو ٹوک موقف رکھا کہ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے. لیکن اس حوالے سے وہ کوئی بھی کسی قسم کی یقین دہانی کرانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے. کیا چیز انہیں روکے ہوئے ہے؟ کیوں وہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں؟ کیا یہ مالی معاملات ہیں یا کچھ اسٹریٹجک معاملات ہیں؟ کس وجہ سے وہ اتنے گریزاں ہیں؟ اور ظاہر ان کا سٹیک بہت بڑا ہے افغانستان کا. پاکستان کے ساتھ تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو ان کے معاشی معاملات بھی ہیں, ڈیپینڈنس ان کی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ٹریڈ اور دیگر معاملات کو لے کر. وہ اتنا بڑا رسک پھر وہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہے سمر صاحب. نمبر ون تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ یہ نیگوسیشن جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ دس از ناٹ ریفلیکٹنگ افغان پالیسی. یا اس کا مطلب ہے کہ دیر سم ایکسٹرنل پالیسی اور ایکسٹرنل اسپانسر انڈیا جو ہے وہ کلیئرلی ایویڈنٹ نظر آئے گا ان ایکشنز کے اوپر. دیکھیں جس ملک کے اتنے برے حالات ہوں, سوشو اکنامک پولیٹیکل کولیپس ہوا آلموسٹ, دیر از نو کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی افغانستان میں, تو اس کے نیگوشیٹرز کیا اس طرح کے مذاکرات کریں گے جی یا ہارڈ سٹانس لیں گے؟ نو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. مذاکرات سارا ون ون نہیں ہوتا. اٹ از آئی مین آل ون نہیں ہوتا, اٹ از ون ون ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں, کچھ لے دو پہ آپ مذاکرات کو کامیاب کرتے ہیں یا آپ اس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر انڈین فیکٹر از ریفلیکٹیو ان دس تھنگ. نمبر ون. نمبر ٹو, اکانومی کی آپ نے بات کی, جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکانومی ہے اس کے ساتھ وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نمبر تھری, انلیگل اسپیکٹرم آ جاتا ہے. اینڈ نمبر فور, وہ ٹی ٹی پی اے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ایسٹ ہے ٹو ہیو اے پالیسی لیوریج یا اکنامک کوریژن یا ہائبرڈ کوریژن کے بیچ میں ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا فائدہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا جو سٹانس ہے, پاکستان نے آئی تھنک ڈیسائیڈ کر لیا سمر صاحب کہ وہ اب فطر الخوارج سے کوئی نیگوسیشن نہیں کرتے. 2021 میں ہم نے ری سیٹلمنٹ والا, میرا خیال میں دوسری دفعہ اگر ہم اس سراغ سے ڈسے گئے تو پھر ہم ایک اسٹوپڈ اور بے وقوف قوم کہلوائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور فائنلی یہ طے ہے کہ اگر افغان طالبان کلندم ٹی ٹی پی فتنہ اور خوارج کے خلاف فیصلہ کن کارروائی خود اگر نہیں کرتے تو پھر پاکستان خود یہ کارروائی کرے گا. Unfortunately, it is a painful thing to say on TV also, but it will be more painful, and this will be the biggest losers will be the people of ایسا Afghanistan. ہی ہے. سمر صاحب, ہمارے پاکستان تو چلے, ہمارے اوپر تو جنگ تھوپ دی گئی. پاکستان کی کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے اور ول بھی ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ملٹری رسپانس از نو بگ ایشو. پھر جو سوشو پولیٹیکل پرانگ بعد میں گورنمنٹس نے کرنا, آف کورس لیسن لرنڈ اس طرح کریں گے. ہم نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ بات ہم کر لیتے, یا جو ہم باتیں کرتے رہے پچھلے اقتدار میں بھی کہ صرف باتیں تھی نا, پریکٹیکلی تو ہم نے چیزیں امپروو نہیں کی ہیں.